خدا ان کی بابت کے نام میں سلامتی ہوں۔ میں نے دستور کے مطابق جیسا کہ قرآن مقدس سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ مسٹری آف لارڈ جیسس کرائسٹ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا جب جھیل کے اس پار جاتے ہیں ٹو مین was possessed, demon possessed, بدرو گرفتہ شخص کو وہ شفا دیتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا گروہ تھا کہ whole 2000 crowd were just went into the lake and died. Many miracles دیکھتے ہیں، demon possessed people, blind people, sick people, dying people, all kind of پہلے ہم نے دیکھا تو نیچر قدرت پر ان کا اختیار اتھارٹی، دین سپر نیچرل پر ان کا اختیار، یعنی کہ ہوا پانی طوفان کو ڈانٹنا اور خاموش کر دینا، سمندر کی لہروں کو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بری روحوں پر ڈیمنز پر ان کا کنٹرول۔ Those always come to him, he healed every single one، چاہے وہ بری روحوں میں بری آتما میں پھنسے ہوتے تھے، ان کے اندر گرفتار تھے، چاہے وہ کسی قسم کی جنم کی بیماری ہے، اندھے تھے، لنگڑے تھے، لولے تھے، یا کسی قسم کی بیماری تھی۔ بائبل میں آج تک کوئی ایسی بیماری نہیں یا ایسی بات نہیں جو خدا کے لیے ناممکن ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں کہا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ نو ون ایور کمپلین دس کائنڈ آف تھنگ۔ تو آج ہم ایک اور بڑی پاور کا یہاں پہ ملاحظہ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ جیزس پاور اور ڈیتھ، موت پر ان کا اختیار، موت ان کے قابو میں ہے۔ تو آج ہم قرآن مقدس کو کھولیں گے، ہم دیکھیں گے قرآن مقدس سے مقدس مرکز کی لکھی گئی انجیل مارک چیپٹر 5، اس کی ہم 21ویں آیت سے پڑھیں گے، ورس 21۔ لکھا ہے جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام کے آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھوڑوں گی تو اچھی ہو جائے گی، اور وہ فیل فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فیل فور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ 32 اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اسے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی بیماری سے بچ گیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کی
سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی۔ اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا کہ تم کیوں غل مچاتے ہو، روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فیر فور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ Wonderful, wonderful passage, a piece of literature. خدا کا کلام جس میں ہم نے دیکھا کہ Jesus power over death. ڈیتھ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آج بھی، بلکہ since the fall of man، جب سے انسان خدا کی حضوری سے گھرا، جینیسس چیپٹر 3 ہم دیکھتے ہیں جب اس نے خدا کے خلاف بات کی، اس کا حکم نہ مان کر، دین تب سے لے کر آج بھی ہم دیکھیں کہ وی آر لیونگ اے ڈائنگ ورلڈ۔ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جو موت کی طرف اور جہنم کی طرف جا رہا ہے، ڈے بائی ڈے۔ ایون ٹوڈے نیو بورن بیبی اور ٹمارو کوئی بھی بیبی پیدا ہوگا، اینڈ آف دا ڈے ہی لیو maybe 100 years, but end of the day he will die, we will die. ہمارے پیرنٹس، ان کے پیرنٹس، they all gone. We are living in a dying world. Not only dying world, بلکہ fear and disasters and pain and sickness، سب کچھ یہ خدا سے دور کا سبب ہے۔ آج ہم جو ابھی ہم نے پیسے پڑھا ہے، اس میں ہم نے ایک ڈفرنٹ پکچر دیکھا کہ وی آر لیونگ ایون ڈائنگ ورلڈ، کہ اس جہان میں جس کا انت جو ہے وہ جہنم میں ہوگا، جو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ دو ہی راستے ہیں، ایک ہیل کا اور ایک ہیل کا۔ جب ہم اس طرح کی اپنی پاور کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں دنیا میں، تو ان کا صرف یہ مقصد ہے کہ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، ایسے جہان میں جہاں ڈیتھ ہے، جہاں ڈیمنس ہیں، جہاں پرابلمس ہیں، جہاں اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ دکھ سے بھری ہے انسان۔ تو جب وہ دنیا کے سامنے اتنے بڑے میریکلس کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آئی کین بائنڈ ڈیمنس، دا لیجن آف ڈیمنس، کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کو بھی ایک حکم کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ چھوڑ دو، بھاگ جاؤ، فلاں ہو دو۔ I can do that. If I can do that, کہ I can raise people from death، مرے ہوئے لوگوں میں زندہ کر سکتا ہوں، اور اندھے لولے لڑوں کو، تو one day I can do that, then I will do for all people۔ وہ وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ وینش ہو جائے گا، there will be no more death, no more sorrow, no tear، کوئی آنسر نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں، کوئی بیماری، نہ ہی ایجنگ فیکٹر ہوگا، بوڑھے ہونے کا تصور نہیں ہوگا۔ You will live forever in a glorious جلال۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ We have to receive His tenderness, His mercy, His gentleness، جو اوپن ہے سب کے۔ ہم یہاں پہ ہم دیکھیں گے خداوند کی loving kindness، power and dynamic wonder of His majesty۔ ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، جی بی ہارڈی، کینیڈین سائنٹسٹ۔ تو
ایک دفعہ اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا when I look to the religion I have two questions، میرے پاس دو کویشچن ہیں، سوال ہے۔ نمبر 1 کویشچن کہ کبھی دنیا میں کوئی کسی نے موت پر فتح پائی ہے؟ Has anybody ever conquered death? And second question, if they did they make a way for me to conquer too? He said, I checked the tomb of Buddha and it was occupied. And I checked the tomb of Confucius and it was occupied. I checked the tomb of Muhammad and it was occupied. I came to the tomb of Jesus and it was empty. And I said, there is one who conquered death. And I asked the second question. دوسرا سوال اس کا کیا تھا؟ Did he make a way for me to do it? کیا اگر اس نے موت پر فتح پائی ہے تو میرے لیے اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا مجھے بھی ایسا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا and then I opened the Bible and he said, there I found, because I live, you will live too. میں زندہ ہوں اس لیے تم بھی زندہ ہو. And he became a Christian. دنیا میں اگر کسی بڑی ہستی کا آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک کوئی ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی کہ جس کو پوری دنیا میں ایک نام ملا ہو، فار ایگزامپل پیس اور کام اور اس طرح کا کوئی شخصیت، تو موسٹلی وی ول فائنڈ اگر آپ کریں گے تو مہاتما گاندھی کا نام. ویری پیسفل پرسن، ویری سمپل، ویری پیسفل، ویری نون پرسن، مہاتما گاندھی. تو مہاتما گاندھی کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ about 50 years before he died، 50 سال اپنی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے، اس نے اپنی ایک جرنل میں، اپنی ڈائری میں لکھا کہ I must tell you that Hinduism entirely satisfied my soul. ہندوازم سے مجھے پورا سکون ملا. جو ہندوازم ہے وہ مکمل ہے. یہ تھا 50 years before he died. Before few weeks of death، اپنی موت سے چند ہفتے پہلے پھر اس نے اپنی ڈائری میں ایک بات بولی. اس نے کہا my days are longer، اب میرے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ I will live longer، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. For the first time in my 50 years I found myself in the slough of despair. یعنی کسی نے نیچے فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ he was must reading the Pilgrim's Progress، جو ایک کرسچن مشنری نے لکھی. اس کے بعد اس نے لکھا all about myself is darkness. جو کچھ میرے بارے میں نے پایا 50 ایئر میں، سارا کچھ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، darkness. And I am desperate. Before he died, he come to conclude. قریباً جب اس نے پہلا 50 سال پہلے اس نے جو بات لکھی تھی، اس نے لکھا تھا which I missed in Sermon on the Mount. But before he died, he wrote, I am desperate for the light. You know what you have? You have the light of the world, which is Jesus Christ. Amen? Let's come back to the passage. اور یہ سیم پیسج آپ دیکھیں گے میتھیو چیپٹر 9 ورس 18 to 26 and Luke chapter 8 verse 40 to 56. So I will اس کو بلینڈنگ کر کے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس کو. جب یہ سفید کشتی میں واپس آ رہا تھا تو پار گیا تو بڑی بھیڑ. جب وہ اس پار تھا تو اس وقت بہت سی بھیڑ دوسرے کنارے پر اس کا ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت بہت سب فیم پھیل چکا تھا اس کے بارے میں. نہیں ایون خدا جب بھی کسی کو ہیل کرتے، لوگوں کے کراؤڈ کو ہیل کرتے
وہ ان کو کہتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیل اینی باڈی, بٹ ہو کین اسٹاپ them. They go and tell all of them. اور ایون خدا نے جب اس ڈیمن پوزیس بندے کو بھی کہا, جب وہ چلا گیا تو لکھا کہ اس نے پورے اس علاقے میں جا کے اس کی شہرت بنا. تو جب وہ واپس آیا تو لوگ لکھتا ہے کہ اور لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے, کیونکہ وہ سب جھیل کے کنارے اس کی راہ تکتے تھے, waiting for him to come back. اور جب وہ وہاں پہ اترا تو لکھا ہے, فوراً لکھا ہے, ابھی وہ وہاں پہ اترا ہی ہے, ایک عبادت خانہ کا سردار, یائر نامی شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا وہ آیا. اور یہاں پہ آگے اگر آپ نے غور کیا ہے تو ٹو ٹائپ پیپل ہم نے یہاں پہ ریڈ کیا ہے. ایک ہے رولر, ایک عبادت خانے کا سردار. عبادت خانہ سیناگوگ کا سردار, نوٹ ٹیمپل کا سردار. ٹیمپل سیناگوگ اس طرح کا جیسے آج ہمارے چرچز ہیں جگہ جگہ پہ, تو اس وقت جو کیونکہ ہیکل کو ٹیمپل کو موسٹ آف ٹائم جیسے سیکریفائز اور ان کے جو خاص عیدیں ہوتی تھی ان کے لیے, لیکن جو اپنے اپنے علاقے میں تھے تو وہاں پر ان کے سیناگوگ تھے. تو اس کا رولز یہ تھا کہ کسی علاقے میں بھی 10 men ہوں تو they can establish a one synagogue. جب میتھیو کو پڑھتے ہیں تو وہ پتہ ہے اس کو کس طرح مینشن کرتا ہے, کہتا ہے کہ ان سے باتیں ہی کر رہا تھا تو دیکھو, بیہولڈ, ایک ایسی بات ہے کہ جو حیرانگی کی بات ہے, کوئی دیکھو کیا عبادت خانہ کا سردار رولر آف سیناگوگ. اور سیناگوگ کے رولر کون تھے؟ فقی فریسی اور جوش جو ایک ہائی کلاس کے لوگ تھے. یہ ایکچولی فارسیز اینڈ اسکرائب سے نیچے کا جو درجہ ہوتا تھا اس پر الیکٹ ہوتے تھے, رولر سیناگوگ کے رولر جو ہوتے تھے. اور ان کے نیچے ہوتے تھے ربائز وغیرہ, جو ربی وغیرہ ہوتے تھے, وہ یہی ان کا کام تھا پورے سیناگوگ کو کنٹرول کرنا. They were the spiritual leader and administration میں ان کا پلیس ہوتی تھی, کوآرڈینیٹ کرتے تھے ساری چیزوں کو, اور کنڈکٹ کی جو پوری پبلک کی ورشپ کی جو ان کے پاس ہوتی تھی اتھارٹی, they were men of great influence. اور اس گروپ میں سے یہ ایک ایسا شخص تھا, اور آپ کو یاد ہوگا موسٹ آف ٹائم 40% جو خدا ان کے خلاف ہی ہے, اس کو طرح طرح چکروں میں پسانے کے چکر میں. ان میں سے جب ایک شخص آتا ہے تو بڑی عجیب بات تھی کہ یہ آ کے تو اس نے کیا کیا, صرف یہ نہیں کہ وہ آیا بلکہ لکھا ہے اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا, اور میتھیو لکھتا ہے اور اسے سجدہ کیا, گر کر اسے سجدہ کیا. اور یہ جوش یہودی قوم کے لیے ایک انبلیویبل تھنگ تھی کہ they can't worship an angel, not prophet, the king. Even they do not bow to the king, they only bow to the Almighty God. But he just اپنے آپ کو اس نے نیچے گرا دیا, اور ایک جگہ میں وہ اس طرح اس نے اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دیا کہ لائک ہی واز کسی ہز فیٹ. اس طرح کا اس کا تھا, اتنا ڈیسپریٹ تھا وہ شخص جو آیا, لیکن وہ اس کے قدموں پر گرا کیونکہ لوگ لکھتے ہیں کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی بنی, وہ اونلی ون ڈاٹر, ایک ہی چائلڈ تھا اس کا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ 12 برس کی تھی, اور وہ بھی کیا تھی, ماں لکھتا ہے اس کو, اور اس نے یہ کہہ کر اس کی بہت محنت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر پہنچی. یہاں پر ایک بہت بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ایسا شخص جو اپنی آپ کے زندگی کے قریب ہی نہ ہو, آپ کے دل کے قریب ہو, بلکہ دل کے اندر ہو, تو جب اس کو پرابلم ہوتی ہے, جب وہ چیز آپ سے چھینی جا رہی ہوتی ہے, تو یو ڈونٹ ریسپیکٹ ایوری, اپنی پوزیشن کو بھول جاتے ہیں, اپنی دولت کو بھول جاتے ہیں, اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں, آپ اس کے لیے کچھ بھی کر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایک بات, ایک رتبہ, ایک سوسائٹی میں, اور ایک بڑا نام اور بڑا رچ آدمی تھا, یہ لوگ بڑے رچ ہوتے ہیں, لیکن اس نے کہا کہ تو آپ اور میرے گھر میں آ کر اس کو اپنے ہاتھ اور وہ زندہ ہو جائے, اچھی ہو جائے زندہ.
लिखा है बस यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके साथ चला, बहुत से लोग उसके पीछे लिए, और जब जा रहा था लोग उस पर गिरे पड़े थे। बिग क्राउड, ग्रेट क्राउड था जो उस पर गिरा पड़ा था। और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक औरत, ये एक ऐसा पैसेज है, काफी लंबा पैसेज है, लेकिन ये है जैसे अ स्टोरी इन स्टोरी, सरमन इन द सरमन। आमतौर पर टीचर जब कहते हैं कि एक सरमन के बीच में एक सरमन दिया गया, लेकिन उसका एक दूसरे के साथ बड़ा लिंक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई। और आप देखिए, अगर आप अपने आप को उस जगह पर रखें, एक क्राउड है और आप हैं उस इबादत खाने के सरदार की जगह, और यू कैन, पहले तो आप वेट कर रहे थे उसका बड़ी देर से, और जब वो आया तो आप डेस्परेट थे कि जस्ट कम विद मी। लेकिन उसकी बेटी मरी नहीं थी। फिर देखो एक औरत है जिसके 12 वर्ष से खून जाता और अपना सारा माल कई यतीमों तबीबों पर खर्च करके बड़ी तकलीफ काटती थी, और सब माल खर्च करके उसे कुछ पाया तो किसी के हाथ से अच्छी ना हो सके क्योंकि ज्यादा बीमार हो। इंटरलूड यहाँ पे आता है, और ये अगर आप देखें यहाँ पर दो शख्स, जैसे मैंने कहा, एक क्या है, रूलर है, और दूसरा एक सिक लेडी, एक बीमार औरत। एक काइंड ऑफ अप एंड इन, एक बहुत बड़ी शख्सियत है और जानी पहचानी है, और सारे उसको, अदर इज डेफिनेटली डाउन एंड आउट, आउटकास्ट। वन वेल्थी वन पुअर, एक अमीर एक गरीब, एक बीमार एक तंदुरुस्त, एक पोजीशन वाला एक इसको एक देखे उसके पास से भटकना पसंद है। दो शख्सियत है। वो 12 बरस से अपनी बेटी को एंजॉय करता रहा, अब इसको प्रॉब्लम आ गई, और वो 12 ही बरस से अपनी तकलीफ में, अपनी मिजरी में, अपने दुख में इतनी दूर जा चुकी है कि nobody even want to go closer to her। अगर आप लिविटिकस चैप्टर 15 में जाके देखें, द इश्यू ऑफ ब्लड बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ। एक ऐसी औरत जिसको ये प्रॉब्लम, अगर आप वो पूरा पढ़ें, घर जाके आप पढ़ें लिविटिकस 15 19-31, तो आपको उसके बारे में डिटेल का पता। सिर्फ ये नहीं था कि वो बीमार, उसके बारे में था, रूल था, लॉ था कि ऐसी औरत के पास जो जाए नापाक होगा, जिस चीज पर बैठे वो नापाक होगी, जो उस चीज पर बैठेगा वो नापाक होगा आम दिनों। लेकिन जब वो बिलोंग कर जाए वो बीमार, it should be cast out from the building. She had no money, no friends, no family, nothing. Even सब उससे दूर थे for 12 years, and she was losing health as well. मेरे पास कोई पिक्चर थी लेकिन वो हम दिखा नहीं कर सके। मैंने एक दो पिक्चर ढूंढी थी, it was really, यानी कि हार्ट ब्रेकिंग वो सीन था कि किस तरह वो उसने जाके, और वो उन दिनों में एक औरत का आम नहीं था कि वो भीड़ में जाकर मर्दों को टच करती थी। It was not, even she can't go to that crowd near। अगर किसी को पता चल गया था कि ये इस तरह की नापाक होता तो मेरा ख्याल वही उनको स्टोनिंग करके तो वो मार। लेकिन उसके दिल में ये चीज ने उसको क्या किया, एक बोल्डनेस दी उसके दिल में। ये जब फेथ, ईमान बढ़ता गया, I have to go, I don't want to lose my chance। Jesus was passing, Jesus was going through this street or this village या टाउन से, तो उसने सोच लिया, मैं समझता हूँ कि 12 साल से वो कितनी वीक होगी, तो इतने मर्दों का क्राउड होगा, और उसने उसको
کو جا کے اسے چھونا تھا. ہمارے ارد اکثر بڑی بڑی پرابلمس ہوتی ہیں ارد گرد جو ہمیں اپنے اصل ٹارگیٹ سے روکتے ہیں. اس کو نہیں روک سکتے، اس نے کہا اپنے دل میں وہ کہتی رہتی تھی. He kept saying herself, kept saying, if I just touch his hand, the edge of his hand, I will be. میں صرف اس کی پوشاک کا، اس کے کپڑوں کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں اچھی ہو گئی. لکھا کہ اس کی جو شہرت کی فیم was spread all over the area، اور دوسرے لوگ جگہ سے، ہر شہر سے لوگ آتے کہ اس کو ملنے کے لیے، ہیل ہونے کے لیے. تو اس کا چانس she did not want to lose this chance. لکھا ہے verse 27 مارک، وہ یسوع کا ہاتھ سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوڑا. میتھیو لکھتا ہے کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھوڑوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. اور لوگ اس کا لکھتے کہ فوراً اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ اس نے بیماری سے شفا پائی. بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو. یہ تو تھا سین ایسا کہ اس نے سوچا ہوگا کہ چپ کر کے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی بات نے بھی کسی طرح کوشش کر کے وہ بھیڑ میں چلی جاتی ہے اپنے آپ کو کور کر کے کچھ، لیکن اتنے بڑے کراؤڈ میں کریپنگ انڈرنیتھ. امیجن کریں آپ، امیجن کریں تھوڑا سا کہ کس طرح کہ وہ نیچے سے جا کے اس کے پوشاک کا کنارہ نہ چھوڑا. تو وہ جب اس کے پاس آئی تو اس نے اس کو چھوا. لیکن ایک بڑی عجیب یہاں بات ہے، جب خداوند کو پتا چلا تو ایک سین چل رہا ہے، کراؤڈ جا رہا ہے، وہ بھی جا رہے ہیں، لیکن ایز ہی جسٹ ٹچ، ایسے چھوا اس کے پوشاک کو تو لگتا ہے کہ جیسے فریم سیز اوور ہے. سارا کراؤڈ جیسس اسٹاپ، جیسس اسٹاپ تو ایوری بڈی اسٹاپ. آپ امیجن کریں جاتے ہیں تو فوراً رک گئے، ایسے رکتے ہم سارے ادھر کیا ہو گئے، ماسٹر لیڈر اسٹاپ ہو گئے، ایوری بڈی اسٹاپ. کس نے مجھے چھوا؟ اور دوسروں کے لیے ایک عجیب سی بات لگی ہے. دوسروں نے کہا یہ کیا بات ہے، ایوری باڈی از ٹرائنگ ٹو ٹچ یو، تجھ میں گرے پڑتے ہیں. آپ امیجن کرنے کے ایک جیسا بڑا لیڈر یہاں ہماری کنٹریز کا آپ حساب میں ڈالیں، مڈل ایسٹ کا جب جاتا ہے تو اس کے بعد کراؤڈ کا، تو ایسا آدمی تو ویسے کیرنگ انوائنٹنگ، کیرنگ پاور اینڈ معجزات کا جو اس وقت بادشاہ تھا، تو کون نہیں چاہتا تھا اس کو. بلکہ آگے ہم کئی دفعہ گاسپلز میں جا کے پڑھتے ہیں کہ ایوری باڈی وانٹ ٹو ٹچ ہم، ہر کوئی اس کو چھونا چاہتا. تو خدا نے کہا کہ somebody has touched، کسی نے مجھے چھوا. شاگرد اس کو کہنے لگے، اسپیشلی آپ شاگردوں میں آپ کو پتا ہوگا کون، پیٹر آلویز آگے آگے لوگ اس کا نام مینشن کرتا ہے. اس وجہ سے نے فیل فور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ سے قوت نکلی، اس بھیڑ کے پیچھے مڑ کر کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا، کس نے میری پوشاک چھوئی. جب سب انکار کرنے کو سارے کہنے لگے انسان نہیں پتا کہ نہیں چھوا، تو پترس نے اس سے کہا، پترس اور اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، ایسا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ تجھے دباتے اور بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا. لیکن یسوع پھر اپنی بات دہراتے ہیں، کہتے ہیں مگر یسوع نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے. اب یہ سین، اب اس وقت وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن he was looking over. تو لکھا ہے اس کو 32 میں مارک کہتا ہے پھر اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے. اب عورت تو سمجھ رہی تھی کہ میں نے جو حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا، چپ کر کے نکل جاؤں. جیسس ڈونٹ لائک
क्यों खुदा ने किया। आप एक चीज ना भूलें, क्योंकि इतनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप एक चीज भूल गए हो अब तक। क्या बोला? जायरूस इबादत करने के सरदार, उसकी क्या हालत हुई होगी? वो दिन होगा कि किसी तरह मैं चलो मेरे साथ, और जीसस इज डिलेइंग और डिलिबरेटली डिलेइंग। आपको बता खुदा जानबूझ के देख कर, और यहाँ पे जो बात हुई है, अगर आप इसको पूरी डिटेल में पूरी गॉस्पेल जानते हैं, तो ही वाज लाइक स्टार्ट टीचिंग, टॉकिंग। किसने पूछा? खड़े हो गए, हाँ कौन है? और अब जायरस का हाल देखो क्या हो, और वो उसके दिल में आता है सारे लोगों को मैं खत्म कर दूं। लेकिन हेवन जो था उस वक्त, हेवन का फोकस क्या था? जीसस एंड दैट वुमन ओनली। ये लिंक वहां पर बना था। इस वक्त सिर्फ वो औरत थी और यीशु था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं पिक्चराइज करूं तो मैं एकदम सारे लोग मैनेज करूं, जीसस एंड दैट वुमन। लिखा है डरती कांपती हुई, जब उसने देखा कि वो छुप नहीं सकती, यानी उसको पता चल गया कि समथिंग इज रॉन्ग, और उसने बात सुन ली कि जीसस आस्क्ड की किसने मुझे छुआ। तो लिखा है जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, लूक लिखता है, तो जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती आई और उसके आगे निकल गई, और सब लोगों के सामने, लिखा है लोग लिखा सब लोगों के सामने सारा हाल सच सच उसे बयान किया। किस तरह? लोग 48 लिखा है कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उससे दम शिफा पा गई। यानी कि उसने पूरी अपनी टेस्टिमनी वहां पे दी कि कब से मैं सोच रही थी, मैं क्या सोच रही थी, मैंने क्या किया। लिखा है कि किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उससे दम शिफा पाई, कि आई रिसीव्ड that healing and I felt the power in my body, कि मैंने जैसे ही तेरी पोशाक को छुआ वो तेरे अंदर से पावर निकली, और मुझे ये भी पता चला कि वो मेरे अंदर आई, और आई गेट हील्ड इंस्टेंटली, स्प्लिट ऑफ सेकंड। इतनी तेजी से शिफा हुई, इतनी, जो 12 बरस से औरत बीमार थी, 12 years, she got healed instantly, split of second. That was wonderful power came on. कलामें पढ़ते हैं कि खुदा जो कुछ भी करता है जीसस वही करता है। Even Jesus only do the thing which Father permitted, क्योंकि आपस में ये हार्मनी और आपस में उनका जो है। और इस वक्त मुझे ऐसा लगा कि Father is doing something which even Son is not knowing that. When he came to know when his help, Jesus stopped. यहां पे खुदावंद फिर उसको कहते हैं, यीशु ने फिर कर, मैथ्यू 9:22 में लिखा, मैथ्यू लिखा है यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, क्या कहा? This is the only one place जहां पे खुदा ने बोला, और I am really was touched by this. लिखा यीशु ने फिर कर उसे कहा, ऐ बेटी, डॉटर, हाथ जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे सलामत जा, अपनी बीमारी से बची है। यहाँ पे एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर आपके अंदर फेथ नहीं है तो यू कांट बी हील्ड, और आपकी दुआ नहीं सुनी। हमेशा याद रखें, अगर आप खुदावंद की मिनिस्ट्री को स्टडी करें जगह जगह, स्पेशली जब क्राउड आए, हर तरह के वहां बीमार थे, हर तरह के लोग होते थे, फुल ऑफ फेथ, नो फेथ, लिटिल फेथ, ही हील्ड एवरी सिंगल वन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, हाउ मच फेथ हैव सेंटोरियंस सर्वेंट?
ایک صوبیدار آیا کہ میرا نوکر گھر میں بیمار پڑا ہے، اس کو ٹھیک کر دو. How much have faith that servant? No, اس کو تو پتہ بھی نہیں کیا ہوا. خدا نے کہا how much faith have that son of that widow? ایک نائن شہر میں بیوہ کے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے، وہ مردہ تھا، اور ایون آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ بیوہ بھی کوئی مان رہا، صرف وہ ہمزدہ تھا. خدا نے خود کہا اسٹاپ، جنازے میں روکے کہا نیچے رکھو، بیمار کا اٹھ، اس کی ماں کو کہا چل رہا ہے. Many people came into different kind of کیا سکتے ہیں meetings میں، conventions میں، from Hindu, from Muslim, from Sikh. They got healed. They healed in the meeting. But many doesn't become Christian. اب بہت سے لوگ ایسے ٹیسٹمنی ہیں کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ یسوع کے نام میں شفا مل سکتی ہے، عیسیٰ کے نام میں شفا مل سکتی ہے. They believe that. Anyone can be healed with the name of Jesus. اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہیلنگ فیتھ اور ایک سیونگ فیتھ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. ایمان کے بغیر ہیل ہو سکتے ہو، لیکن یو کین ناٹ بی سیوڈ وداؤٹ فیتھ. آپ کی نجات کے لیے، آپ ہمیشہ زندگی کے لیے، آپ یو ہیو ٹو ہیو فیتھ ان کرائسٹ. خدا کسی پر بھی رحم کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے جب وہ اپنے رحم کی بارش برساتا ہے تو بدوں اور نیکوں دونوں پر برساتا ہے. وہ سب کو چاہتا ہے کہ ہر کوئی توبہ تک پہنچے، ہر کوئی توبہ تک پہنچے تاکہ وہ ہلاک ہو. He doesn't want anyone to be perish. آپ کے کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا عزیز، کوئی دوست، کوئی فرینڈ آتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کو پرابلم ہے آپ کے سامنے شیئر کرتا ہے، you can give your friend one offer. Can I pray for you? Don't ask. If you believe in that, then you will. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے دعا کرنی ہے جیزس کے نام سے. I can pray and Jesus have power to heal. کئی دفعہ وہی پاور جو ہوتی ہے ہیلنگ کی، جو اس لٹل فیتھ کو اگنائٹ کر کے اس کا سیم فیتھ تک لے کے آتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہی ہوا کہ جب لوگوں کو یہ ہیلنگ ملی، یہ اس طرح ہوا تو they came to Christ and then they came to the saving faith which they said. What happened here? اور ان کا ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ میں صرف اس کو چھو لوں گی، ٹچ کر لوں گی کہ آج گاڈ میں ہوں. That was okay. لیکن خدا میں نہیں چاہتے تھے کہ اتنے میں اس کو بات چلی جائے تو اس سپرسٹیشیس ٹائپ، میجک ٹائپ ذہن میں رہے کہ ان کو چھونا ہوا تھا. تو he want to save her husband. اس کو اس کے آپ کو یاد ہوگا ایک شخص آیا، خدا نے کہا کہ تو بیمار رکھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یس آئی ہیو فیتھ. تو ساتھ میں ایک اور بات کی، کیا؟ ہیل مائی فیتھ، انکریزڈ مائی فیتھ. ہاں خدا میں ایمان رکھتا ہوں، میری کام کا علاج کر. اف آئی ہیو اے لٹل فیتھ، اور جو سیونگ فیتھ نہیں ہے، برنگ می ٹو دیٹ فیتھ. اور گاڈ تو جیسس نے کہا یس. اس چھوٹے فیتھ کو، کمزور فیتھ کو، اور جسٹ فوکس آن ہیلنگ اور فوکس آن جسٹ گیٹنگ وٹ یو وانٹ. خدا کہتا ہے آئی وانٹ ٹو برنگ اپ سیونگ فیتھ جو آپ کو نجات دے سکے، بچا سکے، تاکہ آپ ادھر بھی وہ کچھ حاصل کر سکیں، لیکن جب اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس فیتھ کو ہمیشہ یاد رکھیں. God is there to fulfill your desire. He can do whatever. لیکن کئی دفعہ لوگ صرف ہیلنگ تک ہی محدود ہیں. خدا میرا ایمان چھوٹا ہے، میرے ایمان کو بڑھا، کمپلیشن تک لے جائے جہاں سے میں اپنی سلویشن حاصل کر سکوں، اپنی نجات حاصل کر سکوں. تو یہ یہاں پر ہوا اس ہیلنگ کو. اور یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا کہ
تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. کہ گریک میں ورڈ ہے، ورڈ یہاں پہ لکھا گیا اس کو ہے سوزوس، اس کا مطلب ہے نجات کا جو لفظ نجات کے لیے یوز کیا جاتا ہے، فور سیلویشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. وہ تینوں نے مارک، لوک اینڈ میتھیو تینوں نے وہی یوز کیا جو سیلویشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ناٹ فار ہیلنگ کے لیے. ہیلنگ کے لیے ایک اور یہاں پہ لفظ ہے جو یوز کیا جاتا ہے ایہونمی، اس طرح کا کوئی گریک کا ورڈ ہے جس کے لیے صرف ہیلنگ کے لیے. لیکن جب سوزوس کا یوز کیا گیا یہاں پر تینوں میں گریک میں، تو اس کا مطلب ہے سیونگ فیتھ، ایمان سے تجھے نجات اس نے دی ہوتا. اس لیے اور دوسری ایک بات تھی، آپ کی زندگی میں خدا نے ایسا کام کرتا ہے تو خدا چاہتا ہے گیو یو ٹیسٹ. ڈونٹ جسٹ سلیک، ڈونٹ جسٹ رن اوے واٹ ہیپن ٹو یو. اور لکھا ہے اس نے سارے لوگوں کے سامنے پھر وہ بیان کیا اور خدا سنتے رہے. جب انہیں ختم کیا تو ڈاکٹر بیٹی جاتے رہے شفا کو پہلے بات کی تو پھر کسی کو کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ شی گاٹ آلریڈی. لیکن وہ کیا تھی؟ صرف ہیلنگ. جب تیری ماں نے تجھے بچا لیا، سیف کر دیا، ناٹ ہیلڈ. جب ٹچ کیا وہ تو جا رہی تھی، شی گاٹ ایوری تھنگ جو چاہتی تھی جو. لیکن خدا بعد میں پھر اس کو کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تجھے بچا کر دیا، سلامت چل گیا. Your faith has saved you. وہ اس کے ایمان کو اس نے اور شفا بھی دی اور اس کو بچا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت خانہ رشتہ دار کے یہاں سے لوگوں نے آ کے کہا تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا. اب یہ بات کہ میتھیو صرف یہ اکاؤنٹ لکھتا ہے کہ جب وہ وہاں آیا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی مر گئی ہے، تو چل کر اسے ہاتھ رکھ تو زندہ ہو. لیکن یہ ڈیلے جو تھا کیوں کیا؟ اب کیونکہ اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے تو لکھا ہے، بلکہ خداوند کہتے ہیں ورس 36 میں، جب جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی. اس کو لوگ اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، وہ بچ جائے گی. She will be saved. اس بات سے میں کئی دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ کئی دفعہ ہمارا ایمان اس لیے ڈگمگا جاتا ہے کہ ارد گرد کی جو سچویشن ہوتی ہے کہتے چھڑ دے ہوں کہ یسوع کو جا کے ان کی چٹ جا کے کرنا وہ جڑا کام ہونا چاہیے. خداوند کہتے ہیں کہ خداوند نے باتیں سنی کنورسیشن تو لکھا کہ اس نے توجہ نہ کر کے ان کی باتوں پر اس نے کہا تو صرف ایماندار فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی. خوف نہ کرنا، ڈو ناٹ فیئر، ڈرنا. جو تم نے سوچا ہے جس بات کی تو میرے پاس آیا خبردار کوئی دن بیچ میں آ کے کوئی ڈسٹرب نہ کر دے، نہیں ہوں چھڑ دے ہوں نہیں کام ہونا. تو اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ وی پلان سم تھنگ، وی اسٹارٹ ڈوئنگ سم، بیچ میں کوئی پرابلم آ گئی، بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی، چھڑ پڑا ہے نہیں. ڈونٹ لسن ٹو دیم، لسن. لکھا اس کو اگنور کر کے اس نے کہا فیئر ناٹ، بی فیئر، ایمان وہ بچ گئے. وہ یہ ہماری زندگی کے اکثر ہوتا ہے. وہ اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ، بیچ میں آ گئے مجھ کو چلو اس مجھ کو توڑی، پھر آ گئے پھر مجھ کو چھڑ دے ہونے. اور کچھ دفعہ لوگ آپ کے ادھر کہتے ہیں یار چھوڑو یہ چھوڑ کر لو، ادھر چلے ایسے کر لو ویسے کر لو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، چھوڑو اس کو نہیں ہوگا. لیکن if you have faith in Christ, never lose it. Be strong. Stand still. آگے جا کر لکھا پھر اس نے پترس کو یعقوب کو یوحنا کے بھائی، یعنی کہ تین جو خاص شاگرد تھے خداوند کے، ان کو ہمیشہ پہلے صف میں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی دوسروں سے زیادہ خداوند سب سے ایک جیسے محبت کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں گے پیٹر بیکیم کیا ایک لیڈر آف دا چرچ. اینڈ جب اور اس کے بعد جو یعقوب تھا، یعقوب واز دا فرسٹ مارٹر فار کرائسٹ. اینڈ جان دا بیلوڈ ون، جس کو خدا نے 5 بک لکھنے کا چلو پہنچا. اور جب وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور یسوع نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے، بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو اوپر چڑھتے دیکھا اور سب لوگ
لوگ لکھتا ہے اس کے لیے بہت رو پیٹ رہے تھے، مگر اس نے اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گل مچاتے ہو، روتے ہو؟ لوگ لکھتا ہے کہا ماتم نہ کرو، لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی۔ اب یہاں میں ایک ایسی بات ہم نے پڑھی ہے کہ شاید آپ کسی ایسے فنرل پہ ایسے جنازے یا ایسے ماتم والے گھر میں گئے ہیں جہاں آپ نے کبھی سنا ہو کہ بانسری بجانے والے اور میوزک بج رہا ہے اور بڑا شور ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں ایسا کبھی موقع ملا، کیونکہ ہمارے کلچر میں جیسے ہم جاتے ہیں تو کہیں ایسی کسی کے مرگ ہو جائے تو ہم وہ ایسے سے گوشے مارتے اور چپ کر کے جا کے بیٹھتے، عام طور پہ ایسے ہی کرتے ہیں خاموشی سے جا کے بیٹھتے۔ لیکن اس وقت یہ کلچر اور یہ بائبل کا کلچر نہیں تھا، دے گاٹ فرام دا پیگنس، اور اسی لیے بہت دفعہ خدا کہتے تھے تم نے ان ٹریڈیشن اور ان رسم و رواجوں کو اپنی ذات کی رسم و رواجوں کو بنا لیا ہے جو بائبل کے خلاف ہے۔ تو اس چیزوں سے خدا کی ہمیشہ ان کے ساتھ کلیش رہتے تھے، اور یہ اصل میں کیا تھا کہ کبھی کسی گھر میں کوئی ماتم ہوتا تو وہاں پر ان کو ٹریڈیشن بن چکی تھی کہ، اور یہ اسپیشل جو تھے پرفارم کرتے تھے لوگ، اس طرح کے پروفیشنل تھے جن کو کال کیا جاتا آ کے دن ماتم کرو، ٹور جاؤ، بانسری جاؤ، یعنی کہ ماتم کرنے والے والے۔ جیسے آج کل پاکستان یا انڈیا میں ہم جو برات ہوتی ہے تو وہ گانے والے جاتے ہیں جو آگے آگے دلہا لے جاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے تھے ماتم کے لیے لوگوں کو بلاتے، سوگ کرنے کے لیے، پیٹنے کے لیے، اسپیشل مورن کرنے والے لوگ تھے، اور یہ بڑے ایکسپرٹ تھے اس میں، تو ماحول بنا دیتے تھے کہ ایسا۔ اور میں سمجھتا ہوں یعنی کس طرح وہ کرتے ہوں، میں جب سوچ رہا تھا کہ میں آئی وانٹ ٹو گیٹ ہم کہ ہاؤ، فار ایگزامپل گھر میں مرغ ہو گئی ہے، کال کرو یار، ماتم کرتا ہے، کال کرو یار، کتنے بندے چاہیے نہیں فون کرو، ماتم کرنی ماتم کرنی بندے ہاتھ میں جائے۔ اب 5 بانسری والا بھی گوٹ ہو 6 بہن پانا ہے، میں سوچ رہا ہے کہ اب کیا کریزی سا نہیں لگتا، عجیب سا آپ کو۔ تو وہاں پر وہ کہتے ہیں، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں جب وہ فرسٹ ٹائم خدا ان کے پاس آیا، وہ صوبیدار اور سردار، تو لکھا ہے اس نے کہا کہ ابھی میری مرنے کو قریب المرگ، مری نہیں تھی، اور خدا نے خود ڈیلے کیا، اتنا ڈیلے کیا کہ اس کا مطلب ہے مر گئی۔ اور اس وقت یہ نہیں کہ کال کر کے تو ماتم والے بلا کسی بندے کو بھیجو، جا فلانے پنڈت سے لینے دو، ماتم والا گروپ بنا لیا، یعنی کہ اتنا ٹائم لگا کہ she died, they sent people, they brought this monument، ماتم کرنے کے لے کے آئے انہوں نے ماتم، اور جب تک یعنی کہ وہ ماتم کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے انہوں نے کر لیا تھا سب، اور جب یسوع کا داخل ہوئے انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، اور ایون اس کا لگتا ہے جیسے خداوند نے وہاں پہ کہا موو، ہٹ جاؤ، پیچھے آ، یعنی کہ جیسے ان کو ڈانٹ دی، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئے۔ یہ کون ہنسنے لگے؟ صرف وہ تھے، گھر والے نہیں ہنسے ہوئے، جن کی پیاری بیٹی ایک ہی بچہ گھر کا وہ مر گیا، اور یہ تھے وہ صرف جو پروفیشنل، ان کے دل میں کون سی کوئی صدمہ کا کوئی، وہ تو صرف اپنا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے بندے جو بنا چکے تھے، کتنے بندے نے ماتم کر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے ابھی ایکسپرٹ، ہم نے چیک کر لیا، ان کی ساری تیاری خراب کر دیا، وہ سوچو گی مگر جب بھیڑ نکال دی گئی، خدا نے کہا کر دینا، ان کو نکال تو ہے، مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں پترس کو وہ یہاں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گئی، اس لیے ہی واز ویلتھی پلیس کے 2-4 کمرے تھے، اس نے کہا اگلے کمرے میں بیٹی ہے، اور اس نے اندر جا کر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر اس سے کہا تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ ایکچولی یہ آرامک سے لیا گیا کیونکہ اس وقت روزمرہ کی جو خداوند کی جو زبان تھی، جو بولتے تھے عام زندگی میں، وہ آرامک زبان تھی، ان کی ریلیجس لینگویج جو تھی وہ تھی ہیبرو،
لیکن نیشنل لینگویج چاہتے تھے وہ بھی گریک. لیکن عام ان کی جو بات چیت تھی وہ کرتے تھے آرامی میں بات کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں تلیتا قومی، جس کا ایکچولی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے انگلش میں a little lamb, tender lamb، جس کو آپ آج ہم اس طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم کسی بچے کو اپنے پیار کہتے ہیں سویٹ ہارٹ، ہنی یا سویٹ ہارٹ، اس طرح کا اس نے کہا لٹل لامب. یعنی کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے یوز کریں. بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر دوسرے جانے والے تو وہ کہتے ہیں لٹل لامب، تو پیاری ڈیئر یا سویٹ ہارٹ، اور دیٹ از سو ٹینڈر. میں اس سے خداوند کا وہ میں سوچتا ہوں کہ ہاؤ مچ ہی لوس اس. اس کو اس نے کہا بیٹی، ڈاٹر، ٹینڈر، مرسیفل، لونگ، کائنڈنس. کتنا پیار ہے اس کو ہم سے کہ وہ اتنا قریب، یعنی کہ مور کلوزر ہمیں سمجھتا. تو یہاں پر وہ کہتا ہے اے بیٹی، اے سویٹ ہارٹ، اے پیاری اٹھ. بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے لوک ورس 55 میں، اس کی روح پھر آئی اور اسی دم وہ لڑکی اٹھی. خداوند جب یہ بات کہتے ہیں یہ سلیپنگ، تو یہ ورڈ بعد میں پول بار بار استعمال کرتا ہے کہ مسیح میں جو مرے گے وہ مریں گے نہیں، دے جسٹ گو ٹو سلیپ. تو جو سوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دم اٹھے. تو ہمیشہ یاد رکھیے دوز آر بلیور، کرسچن، مسیح پر ایمان رکھنے والے اس دنیا میں اگر مریں گے تو وہ مرنے کی ٹیمپرری سلیپ ہو. تو وہ کہتے ہیں ٹیمپرری سلیپ، ٹیمپرری سلیپ. اگر ہمارے عزیز پہلے چلے گئے یا بعد میں چلے گئے ڈونٹ وری. اس طرح معلومی ہم نے امید میں بے شک ہم اپنے پیار کی جو فیلوشپ ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ ہمارا لو پیار ہوتے ہیں، مس کرتے ہیں، لیکن وی ول ناٹ مس دیم فار ایور. ٹیمپرری ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس لڑکی کی روح پھر اس میں آئی، اسی دم لڑکی اٹھی اور فیل ہو کر چلنے پھرنے لگی. جو بات بس ایسی ہی انسٹنٹ ہیلنگ، موت سے زندہ کر کے نہیں، آہستہ آہستہ اٹھو، سر پہ تیل ملو، اٹھا کرو، سیدھا کرو، پھر سٹو، پھر کھڑا کرو. انسٹنٹ ہیلنگ. شی اسٹارٹ ورکنگ. You can see the full in that kind of miracle. خداوند کرتے ہیں. She was completely healed. This kind of miracle Jesus does over. آج بھی وہ دنیا میں کرتے ہیں. It's not you need any special place to go. He can heal any place you ask him. اپنا گھر جو ہے، اپنا کام ہے، راہ میں، رستے میں، any place he can heal. Just like اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے اپنی تاکید سے حکم دیا کہ یہ ماجرا کسی سے نہ کہنا، یہ کوئی نہ جانے. اور پھر یسوع نے فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو مل جائے. اس پر بہت لوگ حیران ہوئے اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقہ میں ہے. ہم کیا اس بات سے سیکھتے ہیں؟ خداوند کو دیکھیں. سب سے پہلے میں نے یہ چیز میں دیکھیں گے ایکسیسبلٹی اپروچ. جیزس ایسا خدا ہے، ایسی ہستی ہے کہ اس تک پہنچ سکتے ہو آپ. اینی باڈی کین کم. تو کبھی اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا پبلک آ گئی ہے تو مجھے 15 فٹ اونچا اسٹیج بنا تو میں وہاں سے اس کے بات کروں. اونلی فیو پلیسز جب اس کو پتا تھا کہ میں نے ان کو ٹیچ کرنا ہے تو وہ کشتی کو تھوڑا سا کنارے سے کام کرتے تاکہ میں ان کو ٹیچ کر سکیں. ادروائز ہی واز ان دا کراؤڈ آلویز، بندوں کے بیچ میں ادھر سے آ رہے، کبھی اپسٹ نہیں. نیور گو اینگری کہ اوپر گر پڑتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، نیور گیٹ اینگری. ہی واز ایکسیسبل. یو کین گو ٹو. ہی واز not only accessible, he was available all the time. یہ نہیں کہ خداوند اتنی بڑی بھیڑ کے پاس باتیں کر رہے، ایک بندہ ہے کہ میری بیٹی یار اتنی بڑی میٹنگ چاہتی ہوں میرے پاس، I can't go because میرے کتنے بندے ہیں، اگر میں چلا گیا تو نہیں لکھا Jesus is available.
Jesus is accessible and he is also available. You want to go more close? What is it? It's a touch. You can grab him. جو لفظ وہاں نے لکھا ہے کہ ٹچ اس نے کیا تو وہ ورڈ وہ ہے جو مریم مگدلین نے جب وہ ریزرکٹڈ ہوئے جب وہ جی اٹھے تو ان کو آگے انہوں نے جیسے پکڑنا چاہا تو گریب کرنے کا جو تو she grabbed. So کیا ہے is not only accessible available he is also touchable. آج ہم نے شروع سے یہ چھو آپ چھو سکتے ہیں بلا سکتے ہو اس کے بعد جا سکتے ہو ویسا خدا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی آپ تحفے کفایت لے کے جائیں گے کوئی منتر پڑھیں گے یا بیچ کسی بڑے شخصیت کو لائیں گے کسی کی سفارش ڈالیں گے کوئی تھرڈ پرسن ہوگا تو یار لے چلو سب مجھے سے یا پلیز اگر کوئی سفارش کرتے ہو اپنے دل سے صرف اس کو پکاریں He's a very right. He's a project. And he's وہ آئے گا آپ کو آپ کے لیے ہوں لیٹس پرے کھڑے ہو جائیں اور خدا ان سے مانگیں اینڈ پہ یہی ہے کہ نہ اس کو بھی بھیڑ ہو سکتی ہے and neither any crowd should stop him. لیکن اویلیبل ہے تو آپ صرف اس کو دل سے پکاریں جس طرح عورت نے کہا اپنے جی میں کہتی رہتی تھی اپنے دل میں is kept saying to herself if I just touch his hand grab میں صرف اس کے کپڑوں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھوڑوں tassels of his garment ایسا ایمان رکھیں اگر آپ اس ایمان میں اس کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ہیل بھی کرے گا وہ آپ کو سیو بھی کرے گا He will bring you to completion. He doesn't want you just to go away, just got your healing, got your fulfillment or desire. He wants to save you for eternity. ہمیشہ کے لیے آپ کو وہ ہیل کرنا چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے جو صرف اس سے اسی کے پاس ہے جو آج کل اور تب سے بدروہوں کو ڈانٹ سکتا ہے ان کو ہیل میں ڈال سکتا ہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے جو اندھوں کو آنکھیں دے سکتا ہے لنگڑوں کو چلا سکتا ہے ہر طرح کی بیماری سے پاک کر کے کو کمپلیٹ کر سکتا ہے وہی ایک دن پوری دنیا راج کرے گا پوری دنیا کی ڈیمنز کو یہ ایک ٹریلر ہے یہ ایک صرف گلمپس ہے اس کی کینڈل کا کہ یس اف آئی کین do this now one day I will banish this earth from its all kind of problems پھر سب کچھ نیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ دنیا کو نیا کرے اس کینگڈم کو اس ارتھ کو نیا کرے he want to make you whole complete آپ کو کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس زمین کو اس ارتھ کو جب میں پاک کروں گناہ سے ڈیمن سے بیماریوں سے اس وقت جو میں کریشن اس پر ہوں وہ پہلے سے پاک ہوں That's why first coming was redemption of our souls گناہ سے پاپوں سے ہمیں چھٹکارا دلانے کے جب وہ دوبارہ آیا تو اس دنیا کو اس قصد سے اس لعنت سے اس ذلت سے ختم کر کے ہمیں اس کی حمایت اور ہم اس کے ساتھ ہمیشہ زندہ ہے